السلام علیکم. ایک یم 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 قسم کی ریسیپی، بہت مزیدار قیمہ کریلے، بھرے ہوئے کریلے قیمے سے بہت مزے کے بنتے ہیں اس ریسیپی سے. اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو جیسے بھی مل جائے یہ آپ کو اچھے لگیں گے. ہر صورت میں روٹی کے ساتھ کھائیں، چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ کھائیں، چمچ کے ساتھ کھائیں. مجھے بہت زیادہ پسند ہے بھرے ہوئے کریلے قیمے کے ساتھ. کریلے ہر روپ میں پسند ہے. اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہ آدھا کلو کریلے، 4 عدد تقریباً. ان کو میں نے چھیل لیا ہے اور انہیں ابھی کاٹے بغیر اور بیچ پہ چیرا لگائے بغیر میں نے تقریباً اس میں 1 ٹی اسپون نمک لگایا اور اس کو اچھے طریقے سے کریلوں پر مسل دیا. اب اس کو میں 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے سافٹ ہو جائے. 15 منٹ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سافٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا سا نمک نے کریلوں کا جو کڑواہٹ ہے وہ نکالنی شروع کر دی. دیکھیں جوس کے طور پر. اب ہم اس کو اس طریقے سے پل کر تھوڑا سا دبا کر اس کا ساری کڑواہٹ نچوڑ دیں گے. اور پھر ان کریلوں کو کڑواہٹ نچوڑنے کے بعد ہم تازے پانی سے دھو لیں گے، 2-3 دفعہ دھو لیں گے تاکہ ان میں جو ہم نے نمک لگایا تھا وہ نمک ان کا دھل جائے. اب دیکھیں کہ کریلے بالکل سافٹ ہو چکے ہیں. اب اس میں سے بیج نکالنا بہت آسان ہو جائے گا. ان کو میں نے بیچ میں سے چیرا لگایا اور ان کے بیج میں نے نکال لیے بہت ہی آسانی سے. ان کریلوں میں سے یہ دیکھیں بیج نکل آئے ہیں اور آپ خود ٹرائی کریں گھر پر، بڑے آسانی سے اس طریقے سے اس کے بیج نکل آتے ہیں. چاروں کریلوں کے بیج نکال کر آپ بیج ضائع کر دیں اور اس کو دوبارہ سے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیں تاکہ اس کی مزید کڑواہٹ نکل جائے اور ایکسٹرا پانی جو دھونے کے بعد اس میں رہ گیا تھا وہ بھی نکل جائے. کریلے جو ہیں اب فلنگ کے لیے تیار ہیں. اب ہم ان کریلوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر قیمے کا مسالہ تیار کریں گے. اس کے لیے مجھے چاہیے ثابت دھنیا 1 ٹی اسپون، سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، سونف ہے 1 ٹی اسپون، کلونجی ہے 1/4 ٹی اسپون اور میتھی دانہ ہے میتھی دانہ جسے کہتے ہیں پیلے رنگ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی 1/4 ٹی اسپون چاہیے. ان کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا اور اس طریقے سے ایک پلیٹ میں نکال لیا. اب اس کے ہم باقی مسالے بھی ڈالتے ہیں. اس میں مجھے چاہیے تقریباً دھنیا چاہیے 1 ٹی اسپون، لہسن پیسٹ 1 ٹی اسپون، ٹماٹروں کا پیسٹ چاہیے 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، سرخ مرچ پاؤڈر چاہیے 1 ٹی اسپون اور ہلدی چاہیے 1/4 ٹی اسپون. اب ہم سب سے پہلے کوکنگ پین میں 1/2 کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم نے تقریباً 300 گرامز قیمہ ڈالا ہے. 4 کریلوں کے لیے یا 4 سے 6 کریلوں کے لیے فلنگ کے لیے اتنا قیمہ کافی ہوتا ہے. اس کو اب ہم اتنا فرائی کر لیں گے آئل میں کہ قیمہ کلر چینج کر جائے. اچھے طریقے سے اس کو آپ فرائی کر لیں. اس کے بعد ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون بھر کے. اور پھر ہم نے ایک پلیٹ میں جو پیسے ہوا مسالے اور لہسن ادرک اور ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالا تھا وہ اس قیمے میں ڈال دیں گے. میں نے آپ کو شروع میں غلطی میں پلیٹ میں بتا دیا تھا کہ دھنیا پاؤڈر ہمیں نہیں چاہیے بالکل. وہ بیسیکلی مسالوں کا پاؤڈر تھا جو ہم نے پیس کر رکھا تھا، سونف اور زیرے وغیرہ کا. اس کے بعد اب جب قیمہ بھن جائے مسالوں کو ڈالنے کے بعد تو ہم اس میں 1 سے 1.5 کپ پانی ڈال دیں گے. اس کو ڈھک کر ہم ہلکی آنچ پر اتنی دیر تک پکائیں گے کہ قیمہ ہمارا گل جائے اور اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے. یہ دیکھیں قیمہ بالکل بھن چکا ہے اور اس کا پانی خشک ہو چکا ہے. اب ہم اس میں چاپ کی ہوئی پیاز ڈالیں گے تقریباً 1/2 کپ. ایک یعنی کہ چھوٹے سائز کی پیاز ہے اور 2 ہری مرچیں ہیں، ان کو بھی باریک باریک کتر لیں گے. بس ان کو ہم نے رفلی اس میں مکس کرنا ہے اور ہلکا سا 1 منٹ پکانے کے بعد تیز آنچ پر قیمے کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے. کریلے ہمارے تیار ہیں بھرنے کے لیے. یہ دھاگا لیا، دھاگے کو ہم نے ڈبل کر لیا اور ایک اس کی سائڈ جو ڈبل ہونے کے بعد وہ کٹی ہوئی نہیں ہے اس سائڈ کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کریلے میں چمچ کی مدد سے قیمہ بھرا
میں تمام کریلوں میں ایک ایک کر کے قیمہ بھر لوں گی. اس کے بعد ہم اس پہ دھاگا لپیٹیں گے. وہ میں آپ کو سکھاتی ہوں دھاگا آپ نے کس طرح لگانا ہے. آپ ٹوتھ پک کی مدد سے بھی کریلے کو بلاک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں دھاگے کو میں نے اس کا وہ والا اینڈ جو ابھی کھلا نہیں ہے اس سے ایک پھندا سا بنایا اور ہم نے اس کریلے پر ایک سائڈ پر وہ پھندا ڈال کر اس کو ٹائٹ کر لیا اور اس کے مخالف سمت میں ہم نے اس دھاگے کو یوں لپیٹ لیا تاکہ کریلا ہمارا جو ہے وہ قیمے کی گرپ اچھے طریقے سے کر لے. یہ دیکھیں یہ کریلے میں قیمے کی گرپ اچھے طریقے سے ہو چکی ہے. اب ہم اس کے اینڈز کو یا تو گرا لگا دیں گے یا ایز اٹ از چھوڑ دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا کوکنگ کرتے وقت کریلے میں سے قیمہ نہیں نکلتا. میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک کریلے میں یہ جو دھاگے کے اینڈ تھے ان کو گرا لگا دی آپس میں مخالف پل میں رکھ کر دونوں سروں کو. اور یہ دیکھیں چاروں کریلوں میں ہم نے دھاگے لپیٹ لیے. اب ہم ایک کڑھائی میں 1/2 کپ کوکنگ آئل لیں گے. اس میں تھوڑے سے کڑی پتہ، 1/4 ٹی اسپون میتھی دانہ، 1/4 ٹی اسپون کلونجی، 1/4 ٹی اسپون سونف ہے اور ثابت گول لال مرچ ہے 4 سے 5 عدد. ان کو ہم نے 1/2 کپ کوکنگ آئل میں کڑکڑا لیا. بس اتنا سا کڑکڑانا ہے ہم نے کہ بس ایک خوشبو سی فلیور آنے لگے. اور یہ جو گولڈن میتھی دانہ ہے یہ ہلکا سا براؤن ہونے لگے. ہم نے اس کو اوور کوک نہیں کرنا بالکل بھی. اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہم نے کریلے تیار کی ہیں وہ ڈال دیں گے اور ان کو چاروں طرف سے فرائی کر لیں گے اسی آئل میں. دھیان رہے کہ آپ نے اب آئل کو بہت ہلکے فلیم پر پکانا ہے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو یہ جو ہم نے کڑکڑانے والے مسالے ڈالے ہیں یہ جلنے لگیں گے. ہم نے ان کو بھی جلنے سے بچانا ہے اور اس دوران کریلوں کو بھی بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے چاروں طرف سے. یہ دیکھیں کریلے کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے. اب ہم اس طریقے سے پلٹ کر اسے چاروں طرف سے فرائی کر لیں گے کریلے کو. تھوڑا سا ہم اس کو ڈھک بھی دیں گے درمیان میں تاکہ کریلے جو ہیں وہ اس کے واٹر ایکسٹریکٹس اس میں آئل میں آتے جائیں اور آئل میں جو ہم نے مسالے ڈالے ہوئے ہیں وہ جلنے نہ پائیں. اسی طریقے سے الٹ پلٹ کر آپ کریلوں کو تل لیں. تقریباً 5 منٹ ان کو کریلوں کو آپ فرائی کریں. انتہائی لذیذ ڈش ہے یہ. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کریلے گوشت کی ریسیپی اور کریلے قیمے کی ریسیپی بھی بتاؤں گی. ابھی ہم نے اس کو ڈھک دیا تھوڑی سی دیر کے لیے اور پھر اس کو انکور کر کے ہم نے دوبارہ اسے مکس کیا. بس آپ نے ان کریلوں کو جلنے نہیں دینا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے قیمہ بالکل بھی باہر نہیں آ رہا. قیمہ بھی پکا ہوا ہے. کریلے فرائی ہوتے ہوتے ہی تقریباً کوکنگ پروسیس ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے بس ان کو سافٹ ہونے کے لیے بعد میں ڈھک کر رکھنا ہے. اب ہم نے اس میں 4 سے 6 عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالی اور ایک درمیانی سائز کی پیاز کو کیوبز میں کاٹ لیا, تھوڑے بڑے سائز کی کیوبز میں. یہ دیکھیں چاپ کی ہوئی پیاز سے نسبتاً تھوڑے بڑے سائز کے جو کیوبز ہوتے ہیں اس میں کاٹ لیا. اور اس پیاز کو ہم نے ان کریلوں کے ساتھ ڈال کر اب اس میں ہم نے باقی جو بچا ہوا قیمہ تھا ہمارا فلنگ کے بعد بچ گیا تھا وہ بھی ڈال دیا. اور اس کو آپ چمچ کی مدد سے اوپر پھیلا دیں. اس قیمے کا آپ یقین کریں کہ ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہے سونف اور باقی مسالوں کی وجہ سے, خاص طور پر سونف کی وجہ سے. اب اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے, تقریباً 1 کپ پانی ڈال لیں یا 1/2 کپ ڈال لیں اور بہت درمیانی سے تھوڑی کم آنچ پر آپ نے اس کو ڈھک کر پکانا ہے اتنی دیر تک کہ کوفتے نہیں کریلے ہمارے گل جائیں اچھے طریقے سے. اب ہم نے درمیان میں انکور کر کے اس کو کریلوں کی سائڈ بدل دینی ہے تاکہ دوسری سائڈ پہ بھی کریلوں میں کلر آ جائے. کریلے جو پکتے جائیں گے تو ان کا کلر گرین کی بجائے یلوئش ہوتا جائے گا, گولڈن کلر ہوتا جائے گا. اور یقین کریں یہ کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں, بہت ہی زیادہ اچھے بنے ہیں یہ کریلے. میں یہ ریسیپی کی ریکارڈنگ جو ہے ریسیپی کو ہم ٹرائی کرنے کے بعد کھانے کے بعد پھر اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, مطلب آڈیو ریکارڈنگ اس کی دیر سے کرتے ہیں.
ویڈیو ہماری ریکارڈ ہو چکی ہے کھانے کے بعد آڈیو ریکارڈنگ، اس کے حساب سے آپ کو میں اس کی ذائقے کا بتاتی ہوں کہ کیسا ذائقہ اس کا تیار ہوا، اور اس کا بے حد لذیذ ذائقہ تیار ہوا۔ اس کو ہم نے مزید ڈھک دیا 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ اب یہ نے اس کو انکور کر کے دیکھا، ہمارے جو کریلے ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں جو تھوڑے بہت واٹر ایکسٹریکٹس ہیں ان کو ہم نے خشک کرنا ہے، آئل باہر آ جائے۔ اب اس کے لیے ہم فلیم تھوڑا سا تیز کر دیں گے، دیکھیں آئل سپریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم نے اس کو کریلوں کو پلٹ کر تینوں سائڈ سے اس کا کلر چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ تیز آنچ پر فرائی بھی ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے کریلوں کے اندر وہ بھی خشک ہو جائے۔ اب اس کو ہم بس 2 منٹ کے لیے کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کر دیں گے۔ یہ بہت ذائقے دار، بہت مزیدار بھرے ہوئے قیمہ کریلے تیار ہیں۔ میری ریسیپی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگتی ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے، اور مزید ریسیپیز آپ کو جو بنوانی ہے، فرمائش ہے آپ کی، جو آپ سیکھنا چاہیں ان کے بارے میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔